بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع ہے وہ اس کے سکسیشن کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، اور اس میں سکسیشن میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں جو نابالغان ہوتے ہیں ان کا حصہ جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا۔ تو اس کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں ہم گارڈین شپ جو ہے وہ وصول کرتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس گارڈین شپ کے ذریعے وہ جو شخص گارڈین مقرر ہوتا ہے وہ ان بچوں کا گارڈین بن کر ان کی تمام جو جائیداد ہے وہ ذات اور جائیداد کا وہ جب گارڈین مقرر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر سکے، لیکن بعد اجازت عدالت۔ تو وہ ایک جب عدالت میں دعویٰ دائر کرتے ہیں اس میں مطلب عدالت جو ہے وہ گارڈین مقرر کر دیتی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ گارڈین کون مقرر ہو سکتا ہے؟ عدالت میں جو درخواست ایک تو دی جاتی ہے عام لواحقین کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، جو اس کا قریب ترین ہوتا ہے۔ ایک گارڈین مقرر ہوتا ہے جو وصیت کے ذریعے آتا ہے، یعنی کہ جو آدمی فوت ہو گیا سے پہلے وہ ایک وصیت کرتا ہے کہ میرے جانے کے بعد فلاں شخص جو ہے وہ اس کا گارڈین مقرر ہوگا۔ اب اس نے ایک تو اس کے ذریعے ہم عدالت سے وہ گارڈین شپ وصول کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ عدالت خود کسی کلیکٹر کو، کسی تحصیلدار کو، کسی اپنے اہلکار کو گارڈین مقرر کر دیتی ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاندان آپس میں ہی وہ طے کر کے تو اپنے خاندان میں سے ایک شخص کو گارڈین مقرر کر دیتا ہے۔ یہ تو ہے اس کی گارڈین شپ۔ گارڈین شپ ہے کیا؟ بیسیکلی یہ اس کی ضرورت پڑتی ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو ماندہ بچے ہیں، اس کی وائف ہے، اس کے جو باقی دیگر بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کا معاملات کے حوالے سے وہ چونکہ ماں تو ہے، وہ ماں تو مطلب بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، تو اس سلسلے میں پھر قانون مطلب اجازت دیتا ہے کہ وہ شخص جو اس کا ولی مقرر ہوگا وہ تمام کی تمام اس کی دیکھ بھال کرے گا، جائیداد کی رکھوالی کرے، وہ بچوں پر صرف کرے گا۔ اس کا یہ ایک مطلب معاملہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم عدالت سے سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بچے نابالغ ہوں، نابالغ کون ہوتا ہے؟ نابالغ اب مطلب 18 سال سے کم جو ایج ہے وہ نابالغ کنسیڈر ہوتی ہے، لیکن اسلام میں یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی مطلب اڈلٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے نابالغ کا جب مطلب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اب بچی کے حوالے سے ہے کہ وہ نابالغ جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے 13 سال کے بعد، جبکہ بیٹا جو ہے وہ 16 سال تک مطلب یہ اس کے قریب مطلب وہ بھی سمجھدار ہو جاتا ہے، یا کچھ تو پہلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو گارڈین شپ ہے، گارڈین شپ ان کے لیے ضروری ہوتی ہے جن کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے کم ہو۔ اگر 18 سال کے قریب ترین ہو تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں گارڈین شپ کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اگر وہ گارڈین مقرر ہو جائے اس ایج کے اندر تو وہ ایکسٹینڈ ہو کے 21 سال تک وہ مطلب اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا بچہ، خاص طور پہ جس کی ایج 18 سال کے قریب ہے اور اس کے بعد اس نے بالغ ہونا ہے۔ تو اگر اس کے دوران ہی اس کا نابالغ جو ولی ہے وہ مقرر ہو گیا، یہ گارڈین شپ اس کو دے دی گئی، تو پھر بچہ جو ہے وہ 21 سال تک جو ہے وہ اپنا مزید اپنے فیصلے نہیں کر پاتا، اور نہ ہی وہ کوئی آتھورائز ہوتا ہے کہ وہ کسی ڈیڈ پر یا کسی مطلب اپنے گھر کے فیصلے میں جس کا وہ خود مالک ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ اسے اختیار ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا، وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے 21 سال تک۔ اب ولی ہیں دو طرح کے، ایک ولی ہوتا ہے جو خاندان مقرر کرتا ہے، ایک ولی ہوتا ہے جو عدالت مقرر کرتی ہے۔ ایک ولی ماں جو ہے بیسیکلی تو جب والد فوت ہو جاتا ہے، والد فوت ہونے کے بعد جو اگر ماں اس قابل ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، سارا سلسلہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی گارڈین شپ جو ہے والدہ
لے لیتی ہے۔ اور بعض کا خاندان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب خاندان میں مطلب وہ بندہ جس کی بچے ہیں نابالغان ہیں وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی چاچا تایا ماما جو بھی ہوگا وہ اس کے گارڈین شپ ان کو مل جاتی ہے۔ اب گارڈین شپ جب مل جاتی ہے تو اس کے بعد جب جو بچوں کی دیکھ بھال ہے، بچوں کا مطلب پراپرلی اس کا علاج معالجہ ہے، ان کی تعلیم و تربیت ہے، وہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ولی کی ہوتی ہے۔ اور ولی پھر کیا کرتا ہے کہ مطلب عدالت کے اجازت کے بغیر وہ ولی جو ہے وہ کوئی چیز نہ تو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی مطلب ان کو کسی کو کرائے پر دے سکتا ہے۔ اس حوالے سے جب آدمی جب نابالغ ان کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بیچنا ہوتا ہے یا ہبہ کرنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ عدالت کو آگاہ کرتے ہیں اور عدالت جو ہے پھر اس کو اجازت دیتی ہے۔ اس طریقے سے وہ ولی جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک معاملہ ہے کہ اس میں ہیلتھ مینٹل ہیلتھ گارڈین شپ ہوتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس کے ذریعے وہ مطلب ایک گارڈین شپ دی جاتی ہے، اس میں جو شخص ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے لیکن وہ مطلب ہوتا تو اڈلٹ ہے، ہوتا سمجھدار ہے، ہوتا بالغ ہے، لیکن وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتا ہے، مینٹلی اپسیٹ ہوتا ہے، مینٹلی پرابلم ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسے کوئی ایسی ڈیزیز لگتی ہے جس سے نہ تو وہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ ہی مطلب وہ کوئی ایسا ایکٹ کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کی جو جائیداد ہے اس کے حوالے سے پھر مطلب گارڈین شپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اس کی گارڈین شپ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کا اختیار جو ہے یہ ہے ایڈوکیٹ جنرل کا۔ ہم ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اس کا گارڈین شپ کی ایک مطلب دعویٰ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا جو ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ متعلقہ جو ڈاکٹرز ہیں اس کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کا معائنہ کر کے اس کے بعد پھر ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے بعد پھر وہ مطلب سیشن کورٹ کو وہ بھجوا دیتا ہے۔ سیشن کورٹ اس پہ سماعت کرنے کے بعد پھر وہ اس کو مطلب گارڈین شپ جو ہے وہ جو اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس کا بھائی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کوئی بھی شخص ہوئے، مطلب والد بھی ہو سکتا ہے، یا مطلب یہ کہہ لیں کہ اس کا خامد جو ہے اگر وہ فوت ہو گیا تو اس صورت میں اس کے بیٹے جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، بڑا بیٹا لے سکتا ہے، چھوٹا لے سکتا ہے، بہن لے سکتی ہے، کوئی بھی ان افراد میں سے وہ گارڈین شپ حاصل کرتی ہے، اور اس کے ذریعے وہ عدالت انہیں گارڈین شپ دیتی ہے، اور ساتھ ہی اگر ان کی جائیداد جو ہے وہ سیل کرنی ہو، جو اس کے علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ صورت میں وہ پھر عدالت کو ایک درخواست دیں گے اور اس میں اجازت لیں گے۔ پھر عدالت جو ہے اس درخواست کے اوپر اجازت دے گی اور وہ اس اجازت کے تحت اس کو سیل آؤٹ کرے گا، اور آئندہ اس کی پروگریس جو ہے وہ عدالت کو بھجواتا رہے گا کہ انہوں نے اس پیسے کا کیا کیا۔ یہ تھا گارڈین شپ جناب۔